السلام علیکم ناظرین، میں محمد طلحہ عباسی ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کا اپنا پروگرام جشن رمضان لے کر۔ دوستوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج 18واں رمضان ہے، یعنی کہ آج علامہ اعجاز فروخ صاحب اپنا 18واں بیان پیش کریں گے۔ تو آئیے بنا دیر کیے ان کے بیان کی جانب بڑھتے ہیں اور سماعت فرماتے ہیں ان کا 18واں بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی محکم کتابہ الحکیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ وعدا علیہ حقا بالتوراۃ والانجیل والقرآن۔ عزیزان گرامی، 16ویں اور 17ویں ان دونوں تاریخوں میں سورہ توبہ کی اس آیت پر گفتگو ہوتی رہی، اور اس آیت میں بھی ایک لفظ مرکز و محور گفتگو رہا۔ آیت کا ترجمہ آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ اللہ صاحبان ایمان سے خرید لیتا ہے ان کے اموال کو، یعنی مال کی جمع ہے اموال، اموالہم ان کے اموال، وہ انفسہم اور ان کے نفسوں کو، اور بین لہم الجنہ اور ان کو اس کے عوض جنت دے دیتا ہے۔ وعدن علیہ حقا بالتوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ گزشتہ کل کی تقریر میں ہم اقسام نفس پر گفتگو کر رہے تھے، وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی۔ میں آگے لیے چلتا ہوں تقریر کو کہ جو کچھ بھی ہے، جب انسان یہ کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، میں یہ کھاتا ہوں، میں یہاں رہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے، تو یہ دراصل میں اس کا بدن نہیں ہے، یہ اس کا نفس ہے۔ میں نفس کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، میں ایک صورت انا ہے، انا نفس کی خامت ہے، لیکن انا اگر حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ نفس لوامہ بھی ہے، نفس امارہ بھی ہے، اور یہی نفس ہے جو مختلف حالتوں میں آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ تقریر کے آغاز ہی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سر سے پاؤں تک، بال سے ناخن تک، یہ نفس ہی نفس ہے انسان میں۔ بدن بظاہر ایک اظہار ہے، لیکن حقیقت نفس ہے، لیکن اس کے باوجود نفس نظر نہیں آتا۔ نفس ہمارا ہی ہے، ہم ہی نفس ہیں، ہمارا اپنا نفس ہے، لیکن ہم ہی کو نظر نہیں آتا۔ ذات واجب پروردگار عالم جب نفس کو اٹھا لیتا ہے تو دونوں کیفیتوں میں اٹھاتا ہے، نیند میں بھی اور موت میں بھی۔ جب انسان مر جاتا ہے تب بھی نفس اٹھا لیا جاتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے تب بھی نفس اٹھا لیا جاتا ہے۔ نفس اگر غافل ہو جائے تو بدن کی کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، نفس موجود ہو تو بدن میں سوئی کی چبھن کا بھی احساس ہوتا ہے۔ نفس نیند میں بھی اٹھا لیا جاتا ہے، نفس موت میں بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جس کو جینا ہے، پھر دوبارہ زندہ رہنا ہے، اس کو نفس نیند میں واپس کر دیا جاتا ہے۔ جس کو پھر ابدی نیند سے اٹھنا نہیں ہے، اس کے نفس کو واپس نہیں کیا جاتا۔ یہ گفتگو کل بھی تھی، اس کا کچھ حصہ آج بھی رہ گیا، لیکن میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ یہ نفس بھی عجیب چیز ہے، ایک عجیب وجود ہے یہ نفس بھی۔ انتہائی غربت میں پہچانا نہیں جاتا، انتہائی امارت میں پہچانا نہیں جاتا، عالم اقتدار میں پہچانا نہیں جاتا،
عالم نشے تکبر میں پہچانا نہیں جاتا، غرور کی کیفیت میں پہچانا نہیں جاتا۔ یہ نفس صرف ایک مرتبہ پہچانا جاتا ہے جب نفس اعتدال پر ہو، نفس ہر حال میں سکون میں ہو، نفس ہر مصیبت میں صابر ہو جائے، ہر مرحلے پر نفس ثابت قدم رہے، راہ حق میں چلتے ہوئے نفس کے قدم نہ ڈگمگائیں، تو یہ نفس پہچانا جاتا ہے۔ یہ نفس ناطق قدسی انسانیہ کہا جاتا ہے۔ نفس بہک جائے، قدم ڈگمگانے لگیں تو اس نفس کو بھی نفس ہی کہیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ نفس وہ نفس نہیں ہے جو نفس مطمئنہ تک لے جاتا ہے انسان کو۔ سورہ فجر کی ایک آیت کی تلاوت کروں اور آگے بڑھ جاؤں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اور رجوع ہو جا اپنے رب کی طرف۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اس کے بندوں میں داخل ہو جا، شامل ہو جا۔ وہ ادخلی جنتی، اور اس کی جنت بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر کی آیت ہے یہ۔ نفس ترقی کرتے کرتے نفس کلیہ الہیہ کے بعد ایک منزل ایسی آتی ہے کہ یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ یہی نفس کلیہ الہیہ ذات گرامی سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر ایک جملہ اور اس کے بعد میں تقریر کو ایک پہلو دے کر لے جاؤں آج۔ قیامت میں کوئی سوال و جواب بدن سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، اور اگر کسی نے اس کو یہ پہنچانے کی کوشش کی ہے تو یہ غلطی ہے۔ قیامت میں سوال و جواب بدن سے نہیں ہے، قیامت میں سوال و جواب نفس سے ہے۔ یہ بدن جسے ہم سجائے سجائے پھرتے ہیں، جس کی تزئین و آرائش کے لیے ہزارہا روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، یہ چہرہ جس کے ظاہری دکھانے کے لیے، اس کے اظہار کے لیے پتہ نہیں کہ آج دنیا کتنا روپیہ خرچ کر رہی ہے، کتنا در کثیر، لیکن یہ سارا بدن گواہی دے گا۔ نفس سے سوال کیا جائے گا، یہ بدن جسے ہم سجائے سجائے پھر رہے ہیں، جس کی تزئین و آرائش کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، یہ ایک نامراد بدن تو گواہی میں کھڑا ہوگا۔ ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی کہ کیا دیکھ کے آ رہے ہیں، ہاتھ گواہی دیں گے کیا کر کے آ رہے ہیں، پیر گواہی دیں گے کب راہ حق میں آگے بڑھ کے آ رہے ہیں، کب فرار آشنا ہو کے نکل رہے ہیں۔ جتنے حواس خمسہ ہیں، یہ سب کے سب بدن کے اعضاء قیامت میں گواہی دیں گے۔ اس بدن سے پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا تو نفس سے جائے گا۔ اور اگر نفس اس نفس کے حوالے ہو جائے، یہ جملہ میرا ذرا اہم ہے، اسی پر میری اگلی 2-3 تقریریں کا انحصار بھی ہے، کہ اگر انسان اپنے نفس کو کسی ایسے نفس کے حوالے کر دے، رہنما بنا لے، اس کو منزلوں کے لیے نشان نور بنا لے، کسی ایسے نفس کو کہ جس کا نفس اس مقام پر ہے کہ نفس کو ذات واجب اس کے جب خریدتا ہے تو اپنی مرضی اس کو دے دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ میں انسانوں میں وہ بندے بھی ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں اور مرضی الہی کو خرید لیتے ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے۔ تو اس نفس کے حوالے اگر انسان اپنا نفس کر کے اس کو مینارۂ نور قرار دے کر، اس کو اپنی منزل قرار دے کر، اس کو اپنا رہنما قرار دے کر راہ حق میں قدم احتیاط کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوا چلے، تو اس نفس کو اس کے حوالے کر دینے کے بعد اس نفس کو فنا نہیں ہے، کیونکہ وہ نفس کلیہ الہیہ بقا در فنا کے منزل میں ہے۔ اس لیے یہ نفس بھی تحلیل ہو کر
बका दर फना की मंजिल में आ जाता है। कल की गुफ्तगू में आखिरी लम्हे में मैं उस मकाम तक पहुंच चुका था कि जहां जंग बदर कुबरा का मैं तज़किरा कर रहा था। आज मैं ये चाहता हूं कि ये एक बात आपके पेश नज़र रहे, जंग में हो या जहाद में हो। देखिए, जंग और जहाद दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बज़ाहिर मुमकिन है कि दुनिया को ये नज़र आए कि ये जहाद है, लेकिन ये जहाद नहीं है। जंग उसको कहते हैं कि एक इंसान की इताअत से निकाल कर दूसरे इंसान की इताअत में ढकेल देने का नाम जंग है, और एक इंसान की इताअत से निकाल कर अल्लाह की इताअत में दे देने की जिद्दोजहद का नाम जहाद है। इस बात को मुझे यकीन है कि मेरे नाज़रीन महसूस करेंगे कि एक इंसान की इताअत से निकाल कर दूसरे इंसान की इताअत में ढकेल देना, मुल्कगिरी में यही तो होता है। एक बादशाह के पास से निकाल कर दूसरी बादशाह के रियायत में ढकेल दिया, एक हुक्मरान की इताअत से निकाल कर दूसरे हुक्मरान की इताअत में दे दिया, एक इक़्तिदार से निकाल कर दूसरे के इक़्तिदार में दे दिया, एक इंसान की इताअत से निकाल कर दूसरे इंसान की इताअत में ढकेल देने का नाम जंग है, और एक इंसान की इताअत से निकाल कर अल्लाह की इताअत में दे देने की जिद्दोजहद का नाम, कोशिश का नाम जहाद है। अब दुनिया चाहे इस लफ्ज़ जहाद को जहाँ चाहे इस्तेमाल करे, लेकिन मैंने हकीकत जंग और जहाद को आपके सामने रख दिया है ताकि इन बुनियादों पर आप गौर करते चले। इंसान नाम दे लेने से हकीकत नहीं बदलती, नाम दे लेने से माहियत नहीं बदलती, नाम बदल देने से इंसान नहीं बदलता। इंसान का नफ्स वही रहता है, नाम चाहे कुछ रहे। बहर नौ ये कि इस्लाम में जब गुज़वात का आगाज़ हुआ, आप मेरे साथ साथ हैं, मुझे यकीन है कि इस महीने के अख्ताम तक मैं आपकी खिदमत कर सकूँगा इंदल हयात, और इंशाअल्लाह जब गुज़वात में आप दो फरीक़ों को रूबरू एक दूसरे के देखते हैं, मैं गुज़वात इस्लामी का तज़किरा कर रहा हूँ, मैं जंगों का तज़किरा नहीं कर रहा हूँ, गुज़वात इस्लामी का मैं तज़किरा कर रहा हूँ। तो क्या ख्याल है आपका, क्या दोनों फरीक़ हक़ पर हैं? जब एक गुज़वा हो रहा है तो सामने दोनों फरीक़ हैं, एक फरीक़ इधर है और एक फरीक़ इधर है, तो क्या दोनों हक़ पर हैं? जाहिर है कि हर संजीदा देखने वाले का और हर संजीदा सुनने वाले का यही जवाब होगा कि एक हक़ पर होगा, एक बातिल पर होगा। बद्र में ही आइए आप, कल की मेरी तकरीर का आखिरी जुमला, और वो जुमला फ़कत इतना कि मदीने के रास्ते से, करीब से मदीने के एक शाहराह गुज़रती थी जो मक्के से शाम तक जाती थी, और वो बद्र 70 मील के फासले पर वाक़ है मदीने से, वहाँ से गुज़रती थी। ये तमाम जो तिजारती लश्कर थे ये उसी रास्ते से होकर गुज़रते थे। अबू सुफियान जब शाम को गया अपनी तिजारत के लिए, तो वहाँ अपना माल बेचने के बाद वहाँ से जो माल ख़रीदा, जिसे वो मक्के तक पहुँचना चाहता था, तो उसने करीब पहुँचकर मक्के वालों को ये इत्तला दी कि मुसलमान हमलावर हुआ चाहते हैं, उनका इक़्तिदार और रियासत बढ़ गई है, वो तिजारती काफ़िलों पर हमला करके सारा माल लूट लेने का मंसूबा रखते हैं। जिसने इत्तला मक्के को भेजा दी, और मक्के से कबीले जमा हुए। उसमें अबू जहल भी था, उत्बा भी था, शैबा भी था, वलीद भी था। ये जमा हुए और मदीने की तरफ आगे बढ़े। इधर सरकार को जब खबर मिली
کہ ایک لشکر آ رہا ہے تو حضور نے بھی مسلمانوں سے کہا کہ ایک لشکر آ رہا ہے، جنگ ہوگی اور ہم کو اس جنگ میں جانا ہے۔ کس کے پاس کیا کچھ ہے، زرہیں کتنی ہیں، سواریاں کتنی ہیں، تلواریں کتنی ہیں، یہ سب ہونے کے بعد 16 رمضان سورج کے غروب ہونے تک 313 افراد مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوئے، 313 اور ادھر سے بعض روایت کے مطابق 995 اور بعض روایت کے مطابق 1000 سے کچھ اوپر۔ بہرنو مجھے لشکر کی تعداد پر بحث نہیں ہے، لیکن جب کبھی میں نے جنگ بدر پڑھنے کی کوشش کی ہے اور پڑھا ہے تاریخ اسلام میں، تو عجیب بات مجھے تاریخ اسلام میں یہی ملتی ہے کہ کسی جنگ کو اس تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا، ان ناموں کو نہیں پیش کیا گیا جو لوگ جنگوں میں گئے تھے، جنہوں نے صف شکنی کی تھی، جنہوں نے شمشیر زنی کی تھی، جنہوں نے جرأت آزمائی کی تھی۔ نہیں معلوم تاریخ اسلام لکھنے والوں کی کیا مصلحت ہے اس میں کہ وہ جہاں بھی لکھتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ سرکار رسالت نے دعا کی، دعا قبول ہو گئی، تم کمزور تھے وہ طاقتور تھے، اللہ نے تمہاری نصرت کی اور تمہاری شکست فتح میں بدل گئی۔ یہ تو قرآن ہے، یہ تو قرآن ہے۔ یقیناً پیغمبر ختم مرتبت نے دعا کی، ظاہر ہے کہ یہ ان کی دعا ہے، ذات گرامی احمد مرسل کی دعا ہے، رحمت للعالمین کی دعا ہے، بارگاہ خداوندی میں مقرب خاص کی دعا ہے، صاحب لولاک کی دعا ہے، صاحب معراج کی دعا ہے، یقیناً قبول ہوئی۔ لیکن قبولیت دعا کا اثر کس طرح سے ظاہر ہوا یہ تاریخ نے کبھی نہیں لکھا۔ پتہ نہیں تاریخ کیوں ان لمحات سے گریز پا ہے، کیوں لمحات سے پہ وہ نظر نہیں کرنا چاہتی کہ کیا مصلحتیں ہیں، کیا ہیں۔ اس پر تو میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، اس لیے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، کچھ میں کام کرتا جاؤں، کچھ آپ کے افکار کام کرتی جائیں، تاکہ ہم کسی نتیجے پر خود بخود پہنچ جائیں گے، میرے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ شام ہوئی، موسم بگڑ گیا، بدر میں موسم بگڑ گیا، تیز آندھیاں چلنے لگی، موسم یکلخت سرد ہو گیا، اور تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ریت کے ٹیلے ہیں کہ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ یہ رات کا تذکرہ کر رہا ہوں میں، صبح کو بدر کی جنگ ہے، یہ رات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایسے میں سرکار رسالت مآب نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے کوئی جو میرے لیے پانی مہیا کرے۔ وہ طوفانی رات، وہ باد و باراں، وہ ہواؤں کے جھکڑ اور وہ شب کی تاریکی، وہ محیط تاریکی، ایسے میں علی ابن ابی طالب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا میں پانی لانے کے لیے جاتا ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے جو چلے؟ ایک آدمی کو منتخب کر لیا تاکہ وہ بدر کے کنویں تک رہبری کر سکے، بتلا سکے کہ بدر کا کنواں کس مقام پر ہے۔ چلے اور اس کے بعد پہنچے وہاں بدر کے کنویں تک۔ جب قریب پہنچے بدر کے کنویں کے تو اس نے کہا اللہ اکبر۔ تو علی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا ہم ڈول لانا بھول گئے، میں ڈول لانا بھول گیا۔ وہ عرب کے کنویں اتنے گہرے کھدے ہوئے کہ جب پانی میں ڈول ڈال دیا جائے تو
تو جب رسی کھینچی جائے تو رسی لپیٹتے لپیٹتے آدمی کے خط کے برابر لپیٹا آ جائے اس کا، اتنے گہرے کنویں، اور ڈول دستیاب نہیں۔ تو ایسے موقع پر ایک مرتبہ علی نے کہا کوئی بات نہیں، مشکیزیں تو ہیں؟ کہا ہاں مشکیزیں ہیں۔ تو کہا لاؤ مشکیزیں مجھے دے دو۔ یعنی وہ اتنے گہرے کنویں ہوتے تھے، وہ بدر کا کنواں تو خاص طور پر اتنا گہرا تھا کہ دن میں دیکھو تو تہ نہ نظر آئے۔ اور علی وہ مشکیزوں کو لے کر کنویں میں کود پڑے، پانی سے بھر لیا مشکوں کو، اور اس کے بعد جب مشکوں کو لے کے نکل رہے تھے تو کوئی پختہ کنواں تو تھا نہیں، بس کنواں کھود دیا گیا تھا، تنگ بھی تھا، رات تاریک بھی تھی، مشکیزوں کا وزن بھی تھا۔ جب برآمد ہوئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب تو جگہ جگہ زخم لگ گئے تھے، دیواروں سے رگڑا لگتے لگتے زخم لگ گئے تھے۔ اوپر آئے، پانی لے کے چلے، اب پہنچے سرکار رسالت میں آپ کی خدمت میں۔ تاریخ کے بعد لمحے ایسے ہیں جو بے ساختہ انسان کی زندگی میں یاد آتے ہیں کہ جب پیاس لگے اور پانی کی ضرورت ہو اور اس طرح سے پانی لایا جائے تو بے ساختہ کئی لمحات یاد آتے ہیں، کئی لمحات یاد آتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے کئی لمحات ہیں، ہم تقریر میں آگے بڑھتے چلیں گے تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ کن کن لمحات سے ہم کو گزرنا ہے، کہاں کہاں پانی اور کہاں کہاں پیاس کا رشتہ ہے، کہاں پیاس غالب آ گئی پانی پر اور کہاں پانی تکتا رہ گیا پیاس کو۔ ہم اگلی تقریروں میں شاید کبھی کسی مرحلے پہ ہم کو یہ یاد آ جائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ صاحب انصاف نگاہوں کو پیاس اور پانی کا رشتہ یاد رہنا چاہیے کہ جب کربلا میں آل محمد پر پانی بند کر دیا گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے۔ منزل اور ہے، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن میں صرف اتنا عرض کروں، اتنا کہنا چاہوں میں کہ جب پانی لے کر آ گئے سب سیراب ہوئے، دوسری صبح لشکر نبردازاں ایک دوسرے کے روبرو ہے۔ ادھر سے ایک مرتبہ 3 سوار نکلے، ولید، عتبہ اور شیبہ، اور ادھر سے علی، حمزہ اور عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، 3 لوگ ادھر سے نکلے، 3 لوگ ادھر سے نکلے۔ ولید گھوڑے پر سوار، سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق، آہن پوش، جوانی کے نشے میں تلوار کو گھماتا ہوا، گردش دیتا ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگا کر کبھی آگے لے جائے، کبھی آگے کی طرف بڑھ کے آئے، کبھی پیچھے کی طرف سے آگے آئے۔ اور اس وقت ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، پہلا حملہ علی آگے بڑھے، جیسے ہی اس نے تلوار اٹھائی، علی نے ایک ہاتھ نیچے سے اوپر جو کیا تو ہاتھ کٹ کے گرا، اور اس کے بعد جب گردش لی اس کے اطراف، اب جو تلوار دہنے سے بائیں چلی، ولید کا سر اڑ کے گرا۔ ادھر حمزہ عتبہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور دونوں، حضرت حمزہ کی شجاعت کا کہنا کیا ہے، کیا شجاعت ہے ان کی، دونوں گتھم گتھا ہو رہے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ حضرت حمزہ پر حملہ کر کے ان کو زخمی کرے۔ اب برابر کی جنگ چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ علی قریب پہنچے، دیکھا کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طرح سے حضرت حمزہ کو زخمی کر کے ان کو ڈھال کرے۔ حضرت حمزہ قد میں ذرا بلند تھے، طویل القامت تھے، قد اونچا تھا۔ قریب پہنچ کے کہا چچا ذرا سر کو جھکا لینا
हजरत हमजा ने भतीजे की जो आवाज़ सुनी, ज़रा सर को झुकाया, एक ही वार में उतबा का सर साफ हुआ। और उसके बाद शायबा ने ये किया कि उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को इतने ज़ख्म पैरों पर लगाए, पैरों पर इतने ज़ख्म पैरों पर लगाए, ये हमला करते, वो हमले को रोकता, लेकिन धोखे से पैर पर हमला कर कि वो ज़ख्मी हो, कभी पैर पर, कभी पुष्ट पर, कभी पसलियों पर, वार औछा होता, जर्रार वार कभी किया नहीं उसने, शैबा ने। तो अली जो करीब पहुंचे तो पुकार के कहा, चाचा आप जख्मी तो हो चुके हैं, जरा सा आप हटें। वो हटे, जैसे हटे अली ने एक बार में उसका काम तमाम किया। अब उसके बाद किसी से पूछा नहीं किसी से, तलवार लेके अब फौजों में जो धंस गए, बदतरीन तारीख निगार, बदतरीन तारीख नवीस ये लिखता है कि 70 अफराद को कत्ल किया अली ने। 70 मुस्तनद तरीन तारीखें मेरी निगाह में, आप भी मुलाहजा फरमाएं। 70 आदमियों को कत्ल किया। लेकिन जब तबसरा निगार तबसरा करते हैं तो ना हमजा का नाम लेते हैं, ना उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का नाम लेते हैं, ना अली इब्ने अबी तालिब का नाम लेते हैं। बस इतना ही लिखा जाता है तारीख में कि नबी बहुत परेशान थे, जंग के सिलसिले में नबी ने दुआ की, दुआ कबूल हुई और जंग फतह शिकत से फतह में बदल गई। एक ही जंग नहीं है ये, जंगों के तो सिलसिले हैं। आज मैंने आपके सामने बद्र की जंग पेश की। हिजरत आप सुन चुके हैं। हिजरत के बाद ये बद्र 2 हिजरी है। हिजरत पहला साल, वहीं से तो साल की गिनती है। 1 आमुल फील हिजरत, 2 हिजरी बद्र, 3 हिजरी उहद, 5 हिजरी खंदक, 7 हिजरी सुलह हुदैबिया, 8 हिजरी खैबर, और उसके बाद फतह मक्का। खैबर के बाद फतह मक्का। अब फतह मक्का के मौके पर सूरह बरात की आयतें अगली तकरीर में अर्ज करूं, लेकिन फतह मक्का के बाद जब अल्लाह का रसूल 12,000 तलवारों के साए में मक्के में दाखिल हुए सरकार रिसालत, 12,000 तलवारों के साए में, तो अब तो कैफियत ये हो गई कि लोगों ने ये बढ़ के कहा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से। किसने कहा? अभी अर्ज करता हूं, लेकिन बढ़ के कहा, अब्बास तेरे भतीजे का मुल्क तो बहुत बड़ा हो गया। तो हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने गजब से एक मरतबा सर से पांव तक निगाह डाल के कहा, इसको तो मुल्क कह रहा है, ये नबूवत है। तो कहा, अच्छा ये नबूवत है? कहा हाँ। तो कहा चलो मैं कलमा पढ़ता हूं। ये कलमा पढ़ने वाले भी तारीख में मकाम पा गए और साबिकुल ईमान भी तारीख में मौजूद रहे। जिनका इस्लाम पर एहसान था वो तो रहे, लेकिन मुल्कियत की तारीख में तुलखा की तारीख सामने आ गई। मैं आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आज की तकरीर इन मंजिलों से गुजरी है। अभी हमारे साथ बहुत कुछ है। फतह मक्का के बाद भी इस्लाम को जारी रहना है, जंगों को जारी रहना है। देखिए कब तक के हम साथ साथ चलते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। दोस्तों, आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा एजाज फ़ारूक साहब का 18वां बयान। इस बयान को सुनने के बाद आपके जहन में कई सारे सवाल आए होंगे, क्योंकि बयान में इतनी गहराई थी
اور یقیناً آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آیا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہم سے وہ سوال ضرور پوچھیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ان سوالوں کا جواب ضرور دے سکیں. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.